अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शाबाश, सब प्यारे प्यारे बच्चों का क्या हाल है? आयशा, बरेरा, हम्बल, मोमिना, जैनब एंड हफ्सा, बच्चों क्या हाल है आप लोगों का? मैम आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नो मैम। जी आ रही है। जी आ रही है। जिस बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही ना, आप अपना सेटिंग्स वगैरह देखें, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज जा रही है। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आना शुरू हो जाएगी, आने लगेगी इंशाल्लाह। चलें जी, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और क्लास हमने क्या पढ़ के शुरू करनी होती है? यस, वेरी गुड, शाबाश। देखें कितने प्यारे प्यारे जन्नत के फूल हैं। हमने अपनी क्लास का आगाज करना है बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। जल्दी से दुआ भी पढ़ ली, ठीक है? अच्छा भाई प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसी को याद है? कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। आयशा, आयशा मुदस्सिर, कल हमने किन के बारे में पढ़ा था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। कल हमने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था कि वो इस दुनिया के सबसे प्यारे और सबसे अच्छे इंसान हैं, और हमें वो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज इंशाल्लाह ताला हम कुछ और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सीखेंगे, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों के बारे में जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं प्यारे बच्चों कि हमें किसने बनाया है। बच्चों को पता है अल्लाह ताला हमें ने। किसने अल्लाह बनाया है? ताला ने। हमें अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला इतने प्यारे हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतने प्यार से बनाया, इतनी मोहब्बत से बनाया, और अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी सी दुनिया में भेज दिया। हम जिस दुनिया में रहते हैं ये प्यारी है बच्चों, इज जी इट ब्यूटीफुल? जी। यस है ना? हम जिस दुनिया में रहते हैं ये कितनी प्यारी है। देखिए, यहाँ पे परिंदे भी हैं, पौधे भी हैं, पानी भी है, हमारे अच्छे अच्छे घर भी हैं, हमसे प्यार करने वाली अम्मी जान भी हैं, हमारे साथ खेलने वाले बहन भाई भी हैं, हमारा ख्याल रखने वाले अब्बू जान भी हैं। ऐसे है ना? अल्लाह ताला ने जी हमें प्यारी सी दुनिया में भेजा है, खूबसूरत सी। जी मैम। यस, अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत सी प्यारी सी दुनिया में भेजा है। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, हम जब इस दुनिया में रहते हैं इतनी अच्छी इतनी प्यारी जगह पे, मुझे एक बात ये बताएं कि क्या सारा दिन अम्मी और अब्बू आपको इजाजत देते हैं कि जो आप लोगों का दिल चाहे बस आप लोग वो ही काम करें? अच्छा, मुझे इस बात का जवाब मोमिना बेटी देंगी। मोमिना, आप बताइए, क्या क्या सारा दिन अम्मी आपको ये इजाजत देती हैं कि जैसे और जो आपका दिल चाहे बस आप वो ही करती जाएं, या अम्मी कभी कभी टोकती भी हैं कि ये ना करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे ना करो? ऐसे होता है? दोनों बातों मैम में से कौन सी बात सही है? मेरी मामा ऐसे करती है कि जैसे अगर मेरे से कोई डेंजरस काम हो गया है कि मैं चूल्हे के पास रहेगी तो मामा मुझे उस पे कहती है कि आप उसे धो रहो। और जब भी अजान होती है तो मामा मुझे कहती है नमाज पढ़ो, फिर मैं नमाज पढ़ती हूँ। मेरी मामा ऐसे नहीं करती कि बस जो दिल जाए करो, लेकिन मामा ये भी कहती हैं कि आपके लिए नमाज कुरान ये सारी पहले आप चीजें करो, पढ़ाई करो, उसके बाद आप खेलने चली जाया करो। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन भाई, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा आंसर दिया मोमिना आपने। और आपकी मामा जान भी कितनी अच्छी कितनी प्यारी हैं कि वो आपको अच्छे काम करने की इजाजत देती हैं, और वो काम जो आपके लिए अच्छा नहीं होता वो मामा मना कर देती हैं कि ये काम नहीं करना। भला ऐसे क्यों होता है? हमें बाकी बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है ना, कि हमारे साथ कौन होता है? हमारे बड़ों में अम्मी अब्बू होते हैं, हमारी टीचर होती हैं, या दादा दादी होते हैं, या बड़े बहन भाई होते हैं, या हमारे प्यारे से नाना नाना होते हैं हमारे पास, है ना?
تو اتنے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، لیکن ہوتا کیا ہے کہ سب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ والا کام کر لیں، اور کبھی وہ ہمیں منع کر دیتے ہیں کہ ایسے نہیں کریں۔ اچھا بھلا یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں یہ کر لیں اور کبھی وہ کسی غلط بات سے ہمیں منع کرتے ہیں؟ اب ہمیں یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بات اچھی ہے اور کوئی بات بری ہے؟ یہ بھلا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ ہمیں ایسے پتا چلتا ہے بچوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اتنی پیاری دنیا بنائی ہے نا، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دو اور چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا بنائی؟ اچھا بچوں نے بورڈ کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسکرین کے ساتھ آپ لوگوں نے نہیں کھیلنا، آپ نے غور سے میری بات سننی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت سی پیاری سی دنیا بنائی ہے ہمارے لیے جس میں ہم رہتے ہیں، سے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ونڈرفل اور امیزنگ دو اور چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ ایک ہے یہ اور دوسری ہے یہ۔ اب کون بچہ پڑھ کے بتائے گا کہ ٹیچر نے کیا لکھا؟ میرے خیال میں ربی بتائیں گے۔ ربی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بورڈ پہ میں نے کیا لکھا ہے جنت دوزخ۔ اور یہ کیا لکھا؟ کیا لکھا ہے؟ مجھے تو دوزخ لگ رہا ہے۔ دوزخ لگ رہا ہے، ٹھیک ہی لگ رہا ہے، دوزخ ہی لکھا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری یہ پیاری سی دنیا بنائی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دو اور بہت امیزنگ جگہیں بنائی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جنت، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے بہت خوفناک سی چیز بنائی ہے جو کہ ہے جہنم، یا جسے ہم دوزخ بھی کہتے ہیں۔ اب جنت بچوں بہت پیاری جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور جہاں پہ بس انعامات ہی انعامات ہیں، ریوارڈز ہی ریوارڈز ہیں، اور وہاں پہ بہت اچھی بہت پیاری چیزیں ہیں، مزے مزے کے کھانے ہیں، کھیلنے کے لیے چیزیں ہیں، اور بھی سب کچھ بہت اچھا۔ جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جو چیزیں آپ کو پیاری لگتی ہیں، ہر وہ چیز جنت میں موجود ہے۔ لیکن جو دوزخ ہے یا جو جہنم ہے، یہ بہت خوفناک چیز ہے، یہ بہت ڈرنے والی جگہ ہے۔ یہاں پر آگ ہے، اور بھی بہت ساری خوفناک خوفناک چیزیں ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ امی ابو جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ کام آپ کریں، ایسے کریں، نماز پڑھ لیں، اچھے کام کریں، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو لوگ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے، پیارے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں بسا دیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا سا پیارا سا محل دیں گے۔ اور جن کاموں سے ہمیں امی ابو روک رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھلا کون سے کام ہوتے ہیں؟ وہ گندے کام ہوتے ہیں۔ ان کاموں میں کہیں نہ کہیں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان کسی بھی انسان کا یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی پیاری جنت بنائی ہے جس میں ہر مزے کی چیز ہے، انسان وہاں نہ جا سکے، اور اس کے بجائے انسان ایک بہت گندی سی جگہ، خوفناک جگہ چلا جائے غلطی سے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے سے گھر جو جنت میں اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اتنا پیارا محل، آپ کو پتا ہے آپ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنی پیارے پیارے محل، پیاری پیاری جگہیں بنائی ہوئی ہیں، پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت، سب بچوں کے لیے۔ ڈو یو نو دیٹ؟ ربی کا بھی وہاں پہ ایک محل ہے، پیلس ہے جو صرف ربی کا ہوگا، جہاں پہ ہر اچھی چیز ہوگی، اور ربی وہاں پہ ایک شہزادے کی طرح رہیں گے۔ اسی طرح سے عائشہ وہاں پہ ایک شہزادی کی طرح رہیں گی۔ مومنہ کے لیے ایسی جگہ ہے، انس کے لیے، بریرہ کے لیے، حنبل کے لیے، زینب اور حفصہ کے لیے۔ تو کیا آپ لوگوں میں سے کبھی بھی کسی کا دل چاہے گا کہ وہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے اتنا شاندار، اتنا چمکدار، اتنا پیارا محل بنایا ہوا ہے، اور جو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے،
وہ آپ لوگ لوز کر دیں، آپ لوگوں سے رہ جائے اور آپ وہ گندی سی جگہ چلے جائیں. کبھی دل چاہے گا مومنہ؟ کیا ایسا دل چاہے گا کبھی؟ نو میم. کبھی بھی نہیں السلام چاہے گا علیکم. نا. نو. نو، ہمارا کبھی بھی ایسے دل نہیں چاہے گا. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا پیارا، اتنا بڑا، اتنا خوبصورت محل جنت میں بنایا ہوا ہے، تو ہمارا کیوں دل چاہے گا کہ ہم اس کو چھوڑ کے اور ہم وہاں چلے جائیں، گندی جگہ پہ چلے جائیں؟ کبھی بھی ہمارا نہیں دل السلام چاہے علیکم گا. میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی پیارے بچوں، اب ہو یہ رہا ہے کہ امی ابو کو بھی تو کسی نے بتایا ہوگا نا کہ بچوں کو بتائیں یہ اچھا کام ہے، بچے یہ کام کریں تاکہ جنت میں اپنے گھر پہنچ سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اتنی پیاری سی، اتنی خوبصورت سی، اور یہاں پر ہمیں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی پیاری ساتھ ساتھ جنت بھی بنائی اور ایک گندی جگہ بھی بنائی، جہنم. تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی ادھر جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دنیا میں اپنے پیغمبر بھیجے. ٹھیک ہے، پروفٹس بھیجے. اب بھلا پیغمبر کون ہوتا ہے اور پروفٹ کون ہوتا ہے؟ بچوں کو کچھ آئیڈیا ہے کون ہوتا ہے جی پیغمبر؟ بچوں نے کبھی سنا؟ امی نے کہا ہوگا یا یس کسی میں نے نے بات سنا کی میم. ہوگی. میم بتائیے، مجھے پتا ہے. رضا بتائیے. ہو از اے وہ پروفٹ؟ اللہ پروفٹ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں جو اللہ بھیجتے ہیں ان کو، اور وہ اسلام کی بتانا آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ اس اسلام کی طرف آ جاؤ. جو اسلام کی دعوت شاباش، ویری گڈ وہ ویری سیدھا گڈ. دیکھیں، راستہ بتاتے سب لوگ. ویری گڈ، رضا نے بہت اچھا آنسر کیا، بہت پیارا آنسر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اور دنیا میں بہت سے لوگ بھیجے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ جنت ہے، ایک جنت بھی ہے جو بہت پیاری جگہ ہے، اور وہاں پر آپ سب لوگوں کے گھر ہیں، تو آپ لوگوں نے وہاں واپس آنا ہے، جنت میں واپس آنا ہے. تو یہ اب کون بتاتا لوگوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کچھ بندوں کو یہ ڈیوٹی اسائن کی کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اور ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کون سی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو غلط باتیں ہیں اور جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم بہت گندی جگہ جا سکتے ہیں اپنے پیارا سا جنت کا محل چھوڑ کے. تو یہ ساری باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو بندے دنیا میں بھیجتے ہیں ان کو پروفٹ یا پیغمبر کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں ایک اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ پروفٹ ہوتے ہیں. اور بچوں کو پتا ہے دنیا میں کتنے پروفٹس آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 24,000. پیغمبر بھیجے ہیں. یس. اور ان میں سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ کوئی بچہ بتا حضرت سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام. حضرت آدم حضرت علیہ آدم علیہ السلام. السلام. یس. دیکھیں ابھی حفصہ سے پوچھتے ہیں. حفصہ خان آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ حفصہ بیٹی کیا آپ بتا سکتی ہیں who is the first prophet of اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ مس مجھے پتا ہے. اچھا بریرہ سے پوچھ، نہیں آپ بتا چکی ہیں، اب حضرت کسی اور آدم بچے کی پہلے باری. نبی ہیں. جی حفصہ جی، جی حفصہ حضرت بتائیے. آدم. حضرت آدم علیہ حضرت آدم. السلام. ویری گڈ ویری گڈ ویری ویل ڈن. دیکھیں حفصہ بیٹی کو پتا ہے کہ پہلے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس دنیا میں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہی تو پہلے انسان بھی تھے. ٹھیک ہے نا، اور وہی ہم سب کے بابا جان بھی ہیں. ٹھیک، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر ہیں. اچھا جو بھی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں نا بچوں، وہ پیغمبروں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ عام انسانوں کو، لوگوں کو، ہم سب کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ کتنے؟ اللہ صرف ایک ہے، صرف ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے، جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو جو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے،
यानी एक अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, उसी ने हमें बनाया है, और हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करनी है। तो ये बातें जो हैं ये प्रॉफिट्स बताते हैं। और पहले प्रॉफिट हमने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लास्ट प्रॉफिट कौन थे, और लास्ट प्रॉफिट के बारे में कौन बताएगा? अनस मैं बताएंगे। अनस, हजरत मोहम्मद अनस आप सल्लल्लाहु बताएंगे। अलैहि भाई जिस बच्चे की बारी होगी ना सिर्फ वो बताएगा। अनस बेटे बताएंगे। अनस, आप बताइए कि आपको पता है कि अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश, वेरी गुड। देखा और अनस कितने लाइक बच्चे हैं, माशाल्लाह। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से पता नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरे। वेरी गुड, माशाल्लाह, शाबाश। पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अच्छा भाई बच्चों, अब हमने ये भी देख लिया कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, अल्लाह ने जन्नत भी बनाई, अल्लाह ताला ने जहन्नुम भी बनाई, अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने इंसान भी भेजे, बनाए, और अल्लाह ताला ने पैगंबर भी भेजे। और ये भी हमने देखा कि पहले पैगंबर कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और आखिरी पैगंबर कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो पैगंबर होते हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है। जो पैगंबर होते हैं उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो लोगों को बताएं कि अल्लाह एक है और अल्लाह ताला की इबादत करनी है। इसको ले जाओ, इसको दो, जाओ इसको साथ ले। तो पैगंबर जो होते हैं, पैगंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो बताते हैं आम लोगों को कि अल्लाह एक है, हमने एक अल्लाह की इबादत करनी है, और अच्छे काम कौन से हैं जो करके हम जन्नत में जा सकते हैं, और गंदे काम कौन से हैं जिनसे हमने बचना है, और जिन कामों को हमने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो हमारे जो आखिरी पैगंबर हैं वो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही इज आवर लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बच्चों अब और किसी पैगंबर ने नहीं आना, किसी नबी ने नहीं आना। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, और सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। और मैंने बच्चों को बताया कि पैगंबरों का काम क्या होता है कि वो लोगों को बताएं कि अल्लाह एक है और एक अल्लाह की इबादत करनी है। ठीक बात होगी ना? यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ आई है? ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा, अब इसके बाद जी, इसके बाद हम देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। किस लिए हैं? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को, तमाम दुनिया के लोगों को बिल्कुल सारी बातें समझा दी, सब बातें बता दी कि अच्छे काम कौन से हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके हम जन्नत में जा सकते हैं, और गंदे काम कौन से हैं जो हमें कभी भी नहीं करने, जो कि हमें हेल फायर तक ले जा सकते हैं, दोजख या जहन्नुम तक ले जा सकते हैं, वो काम हमने कभी भी नहीं करने। ये सारी बातें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले 1400 एगो हमें बता गए, सारी बातें बता गए। सो ही इज आवर लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बच्चों अब किसी और पैगंबर ने नहीं आना। ठीक है, तो अब एक दूसरी ड्यूटी क्या जी? मैम, जो हजरत ईसा जी जब वो दोबारा आएंगे वो नबी बन के नहीं आएंगे, वो सिंपल इंसान आएंगे। ये कहा गया कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मोमिना को देखें, एक और अच्छी बात पता है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, भला कौन मुझे बताएगा?
अभी भी किसी इंटेलिजेंट से बच्चे से पूछते हैं। हाँ जी, दाऊद से पूछते हैं। दाऊद, आप मुझे ये एक बात बताएं कि अल्लाह ताला इस दुनिया में बहुत से लोगों को भेजा अल्लाह ताला ने, और फिर उनमें से कुछ लोग खास अल्लाह ताला ने पैगंबर बन गए, और पैगंबरों का काम अल्लाह ताला ने ये रखा, उनको ड्यूटी ये असाइन की कि आपने लोगों को बताना है कि अल्लाह एक है, और आपने लोगों को बताना है कि अच्छे काम करें और बुरे काम मत करें। तो दाऊद, आप बताइए कि क्या ये आसान ड्यूटी है? क्या ये आसान बात है लोगों को ये बातें बताना? इज इट अ डिफिकल्ट टास्क और एन इजी टास्क? दाऊद बताएंगे। दाऊद, कैन यू हियर मी? अच्छा चलें, हम्बल बता दें। हम्बल, आप बताएं कि क्या जो पैगंबरों की ड्यूटी है, पैगंबरों को टास्क मिला हुआ है कि लोगों को बताएं कि अच्छे काम करें और बुरे ना करें, क्या ये आसान ड्यूटी है? क्या अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई ये आसान काम है कि मुश्किल है? हम्बल। टीचर मुश्किल होगा आई थिंक। मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ जी बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई ये ड्यूटी कि लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाया जाए, यानी उन्हें कहा जाए कि अच्छे काम करें, और उन्हें ये कहा जाए कि गंदे काम ना करें, ये एक बहुत मुश्किल काम है। इट इज अ वेरी टफ ड्यूटी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट ड्यूटी, और ये ड्यूटी मिलती है पैगंबरों को। और पता है प्यारे बच्चों, इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सब्र से और बहुत मेहनत से काम करना होता है। बहुत सब्र से और बहुत मेहनत से काम करना होता है। और चूंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला ने और किसी पैगंबर को नहीं था भेजना, और किसी नबी को नहीं भेजना था, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अच्छे काम, सारे प्यारे काम जो अल्लाह को राजी करते हों, वो लोगों को भी बताने थे, खुद करके भी दिखाने थे, और लोगों को गंदे कामों से रोकना भी था। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी बहुत मुश्किल थी, बहुत टफ। उनको अल्लाह ताला की जानिब से एक मुश्किल काम मिला हुआ था करने के लिए। क्या बच्चों को पता है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हम सबको अल्लाह ताला ने ड्यूटी दी हुई है? जैसे प्यारे नबी को ये ड्यूटी मिली थी ना कि सब दुनिया को बताएं कि अल्लाह एक है, और सब दुनिया को अच्छे काम करने के लिए कहें और बुरे कामों से रोकें। तो क्या बच्चों को पता है कि आप सब बच्चों को भी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ड्यूटी असाइन की हुई है? जैनब को, जी मैम हफ्सा ठीक को, है। बरेरा को, दाऊद को, रबी, रिजा, हफ्सा, हम्बल, आयशा, मोमिना, अनस, आप सबको भी एक ड्यूटी मिली हुई है अल्लाह ताला की तरफ से। भला क्या ड्यूटी मिली है? किसी कोई बच्चा बता सकता नमाज है? बरेरा की बता बात सकती है? मुझे वैसे पता ये है। बहुत डिफिकल्ट। मुझे पता है। हफ्सा खान को पता है। हफ्सा, आप बताइए। मोमिना बताएंगी? हमें कौन बताएगा? किसको मैम पता हमें है? ये ड्यूटी मिली हुई है कि हम लोग को अच्छे काम करके इस दुनिया से जाना है। मुझे पता है मैम। शाबाश जी, जैसे बहुत अच्छा नमाज आंसर दिया, पढ़ना बहुत कुरान प्यारा। और पढ़ना कोई बच्चा? और मैं बताऊँ मिस हमें ये ड्यूटी मिस मिली हम है। लोग को नमाज हमने और कुरान पढ़ना है का, ताकि हम लोग जन्नत में चले जाएं। हम दूसरे लोगों को भी अच्छे काम की तरफ लगाए। शाबाश, वेरी गुड। देखें सारे बच्चे अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हैं, प्यारे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, मैम हमें ड्यूटी पता है क्या मिली है? हमें ड्यूटी ये मिली है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो अच्छी बातें बताकर गए हैं, और हमें जो अच्छे काम सिखाकर गए हैं, वो हमने खुद भी सीखने हैं और करने हैं और दूसरों को भी बताने हैं। और हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों से रोक कर गए हैं, मना करके गए हैं, उन कामों से हमने खुद भी रुकना है और दूसरों को भी रोकना है।
ہمیں تو یہ ڈیوٹی ملی ہے میم کہ ہمارے پیارے نہیں آ نبی رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں میم ہم نے ان مجھے پر آواز عمل نہیں کرنا ہے اور دوسروں تک ہم نے اس کو پہنچانا ہے. یہ بات بچوں کو سمجھ آئی؟ یس سارے بچوں کو؟ جی میم. اچھا اب بریرہ کین یو reproduce the words which I have told. ابھی جو بات میں نے بتائی ہے کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے، کیا بریرہ آپ بتا سکتی ہیں، ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کام کرنے کے لیے بولے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں اچھے کام، اور جو انہوں نے ہمیں کام منع کیے وہ نہیں کرنے ہیں، اچھا صرف خود کرنے ہیں اور صرف خود نہیں کرنے یا اور دوسروں دوسروں کو بھی کو بھی بتانے روکنا ہے. اور دوسروں کو بھی بتانا ہے؟ اچھے کام خود کرنے ہیں، دوسروں کو بھی بتانا ہے، برے کاموں سے خود رکنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے. دس از آور ڈیوٹی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اچھا اور اب آپ لوگوں کو میں بتاؤں، یہ جو ماما جان نے آپ لوگوں کو اس کورس میں آپ لوگوں کا ایڈمیشن کروایا ہے، امی کہہ رہی تھیں کہ آپ لوگ یہ سیکھیں پڑھیں، آپ کو سیرہ آنی چاہیے، ایسی باتیں ماما کرتی ہیں نا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنیں سمجھیں، آپ کو بتاؤ. تو بیٹا اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے ہمیں کن بات میں کون کون سے کام کرنے کا کہا اور انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، اور انہوں نے ہمیں کن باتوں سے روکا، اور انہوں نے کون سے ایسے کام ہیں جو کبھی بھی نہیں کیے. تو یہ ساری باتیں ہم نے سیکھنی ہے اور یہ ساری باتیں ہم نے آگے سب لوگوں کو سکھانی ہے. تو ہم یہ کیسے کر سکیں گے جب ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتا ہوگا، ان کے بارے میں پتا ہوگا. اچھا بھائی، دو پیارے پیاری جو ہے نا زینب اور حفصہ، یہ دو بچے رہ گئے. یہ بچے مجھے زینب مجھے درود شریف سنائے نا چھوٹا سا، پھر میں آگے بچوں کو ایک اچھی سی بات بتاؤں گی. زینب آپ مجھے درود شریف سنائیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. شاباش، ویری گڈ. اور حفصہ، حفصہ آپ کو درود شریف آتا ہے، آپ بھی سنائیے، درود شریف سنائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. شاباش، ویری گڈ حفصہ اور زینب. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب فرمائیں. آپ لوگوں نے بہت پیارا درود شریف ہمیں پڑھ کے سنایا. اچھا بھائی پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈیوٹی پرفارم کرتے تھے نا، یعنی انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. جی مجھے دو چیز بتانی ہے. جی انس، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج میں نہیں آتی تو اور پانی بھی گیا تھا نا، جو پلیٹ اور جو برتن ٹھنڈے ہم نے پیے میں نے وہ خود کھول کے. ٹھیک ہے، شاباش، گڈ. اچھا اب ہاں جی، میں بچوں کو کیا بتا، انس آپ کی مجھے نا آواز بیٹا کلیئر نہیں آئی ہے. آپ نے مجھے وائس میسج کرنا ہے، جو بات آپ نے مجھے کہی ہے آپ مجھے وائس میسج کیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو ریپلائی کروں گی. ابھی میں بچوں کو یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ڈیوٹی ملی تھی کہ آپ سب لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ کون سے کام ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور کون سے کام ہیں جن سے اللہ نہ کرے کوئی بھی انسان دوزخ میں یا گندی جگہ پہ جا سکتا ہے، اس سے بچیں. یہ والی ڈیوٹی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دی، پرفارم کی، جب انہوں نے اپنا یہ والا کام کیا، اپنا مشن لے کے چلے، تو پیارے بچوں ان کی زندگی میں بہت سی مشکلیں آئیں، بہت ساری. لیکن میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ بہت بریو تھے، بہت اسٹرانگ تھے،
اور وہ بہت پیارے تھے اور وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ بہت محبت کرنے والے تھے. وہ بہت پیارا اسمائل دیتے تھے اور بچوں سے تو وہ بہت ہی پیار کرتے تھے. تو انہوں نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کا یہ والا ایگزام دیا نا اس میں انہوں نے 100% مارکس لیے. وہ اپنی فرسٹ پوزیشن پہ آئے وہ اپنے کام میں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا اپنا ایسے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہیں, بہت خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ریوارڈز دیے ہیں. اور ہم لوگ بہت لکی ہیں, ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اب ہم کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سب کچھ پڑھنا شروع کریں گے کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئے, جب آپ پیارے سے چھوٹے سے بیبی تھے تو آپ کیسے تھے, پھر جب آپ بڑے ہوئے تو پھر آپ نے کیسے مختلف کام کیے, اور پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے بننا ہے, ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کیسے ماننی ہیں, اور ہم نے کیسے فرسٹ آنا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیسے بہت سارے سٹارز لینے ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیسے بہت سارے ریوارڈز لینے ہیں, اور ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے. یہ ساری چیزیں اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل سے سیکھنا شروع کریں گے. اور ہم یہ سب اچھے اچھے کام سیکھ سکتے ہیں جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں. اور اب داؤد درود شریف سنائیں گے. ٹھیک ہے, داؤد نے ابھی تک کوئی ہمیں, داؤد کی ابھی تک باری نہیں آئی تھی نا, تو ابھی داؤد کی باری آ گئی ہے. داؤد جلدی سے درود شریف سنائیں تو پھر ہم اپنی کلاس اینڈ کریں گے. داؤد اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ بیٹا درود شریف سنائیے. داؤد میں سناؤں؟ جی حنبل آپ سنائیں اونچی آواز میں, اور سارے بچے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. حنبل اونچا پڑھیں گے, بچے دل میں پڑھیں گے, سب بچے درود شریف پڑھیں. حنبل پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میم میں نے ریکارڈنگ دیکھ لی تھی. شاباش, ویری گڈ, سلامت رہیے. جی جی حنبل, میں نے کل کی ریکارڈنگ. جی حفصہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ درود شریف سنانا چاہ رہی ہیں, سنائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد اللهم بارك على شاباش, پڑھتی جائیے. میں سارے بچوں کا دل چاہ رہا ہے درود شریف پڑھنے کا. سارے بچوں کی سارے بچوں کی باری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, باری باری روز سارے بچوں کی باری آیا کرے گی. ابھی آپ لوگوں نے, ابھی جن بچوں کی باری نہیں آئی ہے نا, وہ کیا کریں گے, وہ بچے امی جان کو درود شریف سنائیں گے, اور درود شریف پڑھ کے میں آپ لوگوں کا پریکٹس گروپ بناؤں گی. آپ لوگ وہاں پہ مجھے بھیجیں گے, وہاں پہ میں سنوں گی آپ لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی ویسے ہمارے پاس ہے 1-2 منٹ ہیں, جس بچے کا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے وہ سنائے, اور جو رہ جائے اس نے امی جان کو سنانا ہے اور پریشان نہیں ہونا. مومنہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. شاباش شاباش, ویری گڈ ویری گڈ. پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین میں, دنیا میں, آخرت میں ہر جگہ کامیاب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس دنیا کی اور اگلی زندگی کی ہر خیر برکت اور بھلائی سے نواز دے. آمین ثم آمین. پیارے بچوں, الحمدللہ, اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہ